رات کے آخری پہر جب پورا گاؤں خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا اور دور کہیں کتے بھونکنے کی آوازیں بھی تھم چکی تھیں، تبھی ایک عجیب سی ہلکی سی روشنی دریا کے کنارے والے پرانے پل کے نیچے نظر آئی۔ یہ وہ پل تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کے وقت جانا منع ہے کیونکہ وہاں وقت ٹھہرتا نہیں، لیکن احمد کو ان باتوں پر کبھی یقین نہیں تھا۔ احمد ایک نوجوان فوٹوگرافر تھا جو ہمیشہ ان جگہوں کی تلاش میں رہتا تھا جہاں کچھ غیر معمولی ہو۔ اس رات بھی وہ اپنا کیمرہ لے کر اکیلا پل کی طرف چل پڑا تھا۔ جیسے ہی وہ پل کے قریب پہنچا، اس نے محسوس کیا کہ ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈی، جیسے موسم نہیں بلکہ وقت بدل گیا ہو۔ پل کے نیچے وہی ہلکی سی نیلی روشنی اب اور واضح ہو گئی تھی۔ احمد نے کیمرہ آن کیا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے پہنچ کر اس نے دیکھا وہاں ایک پرانا لوہے کا دروازہ تھا جو زمین کے اندر کسی سرنگ کی طرف جا رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس دروازے پر پانی کے قطرے اوپر کی طرف بہہ رہے تھے۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے خود کو روکا نہیں۔ اس نے دروازہ دھکا دیا اور وہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندر ایک لمبی سرنگ تھی، مگر وہ عام سرنگ نہیں تھی۔ دیواروں پر تصویریں بن رہی تھیں اور مٹ رہی تھیں، جیسے کوئی وقت کو فلم کی طرح چلا رہا ہو۔ احمد نے ایک قدم آگے رکھا اور اچانک اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ کون ہے؟ اس نے آواز دی، مگر جواب میں صرف ایک سرگوشی سنائی دی جو وقت کو دیکھتا ہے وہ وقت میں کھو جاتا ہے۔ اچانک اس کے کیمرے نے خود بخود چلنا شروع کر دیا۔ اسکرین پر وہ مناظر آ رہے تھے جو اس نے ابھی دیکھے بھی نہیں تھے۔ وہ خود کو دیکھ رہا تھا، لیکن مختلف وقتوں میں۔ کبھی وہ بوڑھا تھا، کبھی بچہ، اور کبھی وہ تھا ہی نہیں۔ وہ گھبرا گیا اور دوڑنے لگا۔ سرنگ لمبی ہوتی جا رہی تھی، جیسے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اچانک وہ ایک بڑے ہال میں پہنچ گیا۔ وہاں بیچ میں ایک بہت بڑی گھڑی تھی، مگر اس کی سوئیاں الٹی چل رہی تھیں۔ گھڑی کے نیچے ایک سایہ کھڑا تھا، نہ اس کا چہرہ تھا نہ شک، بس ایک دھند۔ تم نے دروازہ کھول دیا ہے، سایہ بولا۔ احمد نے کانپتی آواز میں پوچھا، یہ جگہ کیا ہے؟ سایہ نے جواب دیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت گم ہو جاتا ہے، اور جو یہاں آتا ہے وہ اپنی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے۔ احمد نے گھڑی کی طرف دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ اس کی یادیں دھیرے دھیرے مٹ رہی ہیں۔ اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد نہیں آ رہا تھا، نہ اپنا گھر۔ وہ چیخا، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ سایہ نے کہا، واپسی کا راستہ تبھی ملتا ہے جب تم وہ لمحہ چھوڑ دو جو تم سب سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہو۔ احمد کو سمجھ آ گیا، سب سے قیمتی لمحہ اس کا کیریئر تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اکیلا رہتا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، میں اپنا وہ لمحہ چھوڑتا ہوں، اپنی ضد، اپنی تنہائی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، گھڑی کی سوئیاں تیزی سے گھومنے لگیں، روشنی پھیل گئی اور سب کچھ غائب ہونے لگا۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو وہ دوبارہ پل کے اوپر کھڑا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، لیکن اس میں کوئی تصویر نہیں تھی، صرف ایک فائل محفوظ تھی جس کا نام تھا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ احمد خاموش کھڑا رہا، مگر اس دن کے بعد اس نے کبھی اکیلے سفر نہیں کیے، اور پل کے نیچے وہ نیلی روشنی بھی پھر کبھی نظر نہیں آئی۔